بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت والذین یؤمنون، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر آج ہم پڑھ لیتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ والذین، اور وہ لوگ کہ یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، اس کتاب پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی، وما انزل من قبلک، اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے اتاری گئیں، وبالآخرۃ، اور آخرت پر، ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو متقین کی ایک اور صفت بیان کی کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو قرآن مجید پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اس سے پہلے اترنے والی کتابوں تورات، انجیل اور زبور پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل کردہ ہیں۔ تو انزل انزال سے ہے، اور انزال کا لغوی معنی ہوتا ہے اوپر سے نیچے کی طرف اتارنا، اور اصطلاحی معنی ہے لوح محفوظ سے بواسطہ جبرائیل علیہ السلام کے پیغمبر پر وحی کو اتارنا، بواسطہ جبرائیل علیہ السلام کے لوح محفوظ سے پیغمبر پر وحی کو اتارنا، تو یہ انزال کا معنی ہے۔ باقی یہاں پر مراد کون لوگ ہیں؟ بما انزل الیک وما انزل من قبلک سے مراد کون لوگ ہیں؟ تو اس میں مفسرین کے دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ مراد اہل کتاب ہیں، یعنی وہ یہودی اور عیسائی کے جو اسلام کی طرف مائل ہوئے اور اسلام کو قبول کر لیا، ان کا قرآن پر بھی ایمان ہے، ان کا پچھلی کتابوں پر بھی ایمان ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد پہلے والے ہی لوگ ہیں، یعنی جن کا ذکر ہوا الذین یؤمنون بالغیب اور ویقیمون الصلاۃ میں، وہی لوگ یہاں پر مراد ہیں۔ تو اب مطلب یہ ہوا کہ ان لوگوں کا ایمان دو قسم کی چیزوں پر ہے۔ ان چیزوں پر بھی ہے کہ جو عقل سے سمجھ میں نہیں آتی، صرف اللہ تعالیٰ نے بتایا اور ایمان لے آئے، باقی عقل میں وہ چیزیں نہیں آتی۔ اور ان چیزوں پر بھی ان کا ایمان ہے جو عقل میں آ سکتی ہیں، عقل ان کو سمجھ سکتی ہے۔ تو گویا ایمان کے دونوں حصوں کو انہوں نے حاصل کر لیا، ان چیزوں پر بھی ایمان جو عقل میں آتی ہیں، ان چیزوں پر بھی ایمان جو عقل میں نہیں آتی۔ آگے فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کا ہی وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر دو باتیں ہیں، ایک تو یوقنون، ایقان اور یقین کا کیا مطلب ہے، اور دوسرا وبالآخرہ کے بعد ہم کو ذکر کیوں فرمایا۔ تو پہلی بات کہ یقین کس کو کہتے ہیں؟ یقین کہتے ہیں استدلال کے ذریعے شک کو زائل کرنا، یعنی آپ نے اپنا شک دور کر دیا اور طریقہ یہ اختیار کیا کہ آپ نے کوئی دلیل پکڑی ہے۔ بغیر دلیل کے اگر آپ کو سمجھ کوئی بات آ جاتی ہے اور آپ اس کا جو ہے وہ یقین کر لیتے ہیں، تو اس کو عربک میں یقین نہیں کہتے۔ یقین کہتے ہیں دلیل کے ذریعے شک کو زائل کرنا۔ چونکہ دلیل کے ذریعے شک کو زائل کرنے کو یقین کہتے ہیں، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی صفت موقن نہیں آتی کہ اللہ یقین کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو موقنن کی صفت کے ساتھ متصف نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلیل سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ قطعی ہے، وہ دلیل کا محتاج نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون کہا، وبالآخرۃ یوقنون کیوں نہیں کہا کہ آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، بلکہ فرمایا آخرت پر وہ ہی یقین رکھتے ہیں، صرف وہ ہی یقین رکھتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے تاکہ دوسرے لوگوں سے، دوسرے اہل کتاب سے احتراز ہو جائے، ان سے جو ہے وہ یہ آیت ان کو شامل نہ ہو، کیونکہ وہ لوگ بھی آخرت کا یقین رکھتے ہیں، یہودی ہو گئے، عیسائی، ان لوگوں کا قیامت پر یقین ہے کہ قیامت آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ ان متقین کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ صرف ان کو یقین ہے اور باقیوں کو جو ہے وہ یقین نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر یقین سے مراد وہ یقین ہے جس کی تائید اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتی ہو، جو آخرت کے بارے میں وہ عقیدہ رکھے جو عقیدہ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے، تو وہ ہی معتبر ہے۔ آخرت پر صرف اس کا ہی یقین ہے، اور باقی ان لوگوں کا جو آخرت پر کے بارے میں جو خیال ہے وہ یقین نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جنت میں صرف یہود داخل ہوں گے، اور نصارہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جنت میں صرف نصارہ داخل ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس کی تائید اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے نہیں ہے، تو اسی وجہ سے ان سے بچنے کے لیے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ آخرت پر تو صرف انہی متقین کا یقین ہے جن کے بارے میں پیچھے بیان ہو چکا ہے۔